اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بقرہ عید کا چاند مبارک سب کو، اہل مسلمانوں کو، اور جہاں جہاں بھی منائی جاتی ہے، اور ہر فرقے کو، ہر لسانی زبان کو، جس کا تعلق جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، حضور کا امتی سمجھتا ہے، جسے کہ میں سمجھتا ہوں، تو مجھے بھی مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ سے 5 موضوعات پہ بات کروں گا، جس کا تعلق بالخصوص اس ماہ ذی الحج سے شروع ہوتا ہے، لیکن جبکہ یہ آخری مہینہ ہے، اور اس بات کا تعلق صرف اور صرف اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ میرا پہلا ٹاپک ہے انڈیپینڈنٹ ڈے، یعنی کہ یوم آزادی۔ آج سعودیہ کی بھی یوم آزادی ہوتی ہے، پاکستان کی بھی ہوتی ہے، ہر ممالک کی کوئی نہ کوئی یوم آزادی ہے، یعنی کہ سمپل از دیٹ پہلا چیپٹر ہے ملوکیت اور یوم آزادی۔ ظاہر سی بات ہے، یوم آزادیت ہوگی تو کوئی ملک کی ہوگی، یا انڈیپینڈنس ڈے ہوگا، خود مختاری کا دن ہوگا تو کسی ملک کا ہی ہوگا، اور چوتھا دور ملوکیت کا ہے۔ دوسرا میرا ٹاپک ہے اسلامک کیلنڈر، ہولی ڈے آف اسلام، یعنی کہ ہجری شمار تاریخ، یعنی کہ جسے کہتے ہیں ہم سولر کیلنڈر، سولر بول رہا ہوں، کہ کہتے ہیں لونر کیلنڈر، معذرت کے ساتھ، استغفر اللہ، کمی بیشی معاف، لونر کیلنڈر بولتے ہیں، اور ہالیڈے جمعہ، فرائیڈے۔ دوسری باری میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ حجۃ الوداع، جو میرے خیال سے 9 ہجری میں ہوا، حضور نے ایک ہی حج کیا ہے، اور جس میں بہت، یعنی کہ طویل لیکن مختصراً بیان کے ساتھ تفصیلات بیان کر دی تھی، جس میں عرب عجم، باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چوتھا میرا ہے یمن کے اوپر، جس کا سیدھے تعلق ملتا ہے سعودی عرب، یعنی کہ ابھی حج وہیں جا کے کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور دجالیت جو ہے وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتی، باقی مدینے کی گھاٹی تک آ کے رک جائے گی، اور دجال اور عیسیٰ مکہ میں دکھیں گے۔ اور یہ تو حضور کی بات تھی کہ یہ خواب تھا، لیکن جب عیسیٰ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، یا تو عمرہ اور حج دونوں، تو دعوت الارض بھی ہوگا اس وقت، اور دجال بھی ہوگا، صحیح۔ تو چوتھا میرا یہ ہے، بلکہ پانچواں، یمن کا تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے۔ پانچواں میرا ہے نعت شریف، جسے کہتے ہیں میلاد شریف۔ یہ اکثر منایا جاتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں، اور اس کا اختتام ہوتا ہے 12 ربیع الاول کو۔ ایک سنی عقیدے کا عقیدہ یہ ہے، جس میں صوفی، اہل سنت اور اہل سنت والجماعت آتے ہیں، اور ایک عقیدہ ہے وفات کا، ایک پیدائش کا، ایک وفات کا۔ جو وفات والے ہیں وہ دیوبندی، وہابی اور اہل حدیث والے ہیں، باقی شیعہ تو سیدھے سے ہی آؤٹ ہیں اس ٹاپک سے، کیونکہ ان کو تو اپنے 12ویں امام کی پڑھی ہوئی ہے، جو نبیوں سے بھی اوپر درجہ رکھتے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق امام صاحب۔
تو پہلے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ اگر جیسے پاکستان ہے، میں اردو زبان میں بات کر رہا ہوں تو اس لیے میں پہلے پاکستان بولوں گا. تو پاکستان ہند سے تعلق رکھتا ہے، آدھا ہند پہ مشتمل ہے، آدھا سندھ پہ مشتمل ہے، آدھا افغانستان پہ مشتمل ہے، آدھا فارس پہ مشتمل ہے. تو اس کا یوم آزادی انگلش کیلنڈر کے مطابق، عیسائی کیلنڈر کے مطابق، مہینوں کے مطابق جو ہے وہ 14 اگست ہے. قرآن کی آیت ہے کہ جب سے ہم نے دنیا بنائی ہم نے سال کے 12 ہی مہینے رکھے، ورنہ ہمیں پتہ چلا ہے کہیں سے کہ عربی 13 مہینے بناتے تھے، جن میں سے 12 میں سے 4 محترم مہینے ہیں، جن میں سے آپ ان میں جہاد نہیں کر سکتے. ہاں لیکن قصاص جو ہے، جو عدالتیں ہیں وہ لگیں گی ضرور، وہ کبھی چھٹی پہ نہیں ہوں گی. اگر بقرہ عید کو، عید الاضحیٰ کو، یا میٹھی عید کو یا عید الفطر کو بھی کچھ چوری کرتا ہے تو اس دن بھی سزا ملے گی. چلیں ٹھیک ہے، تھوڑی تاریخ بڑھا دیں، تحقیق کر لیں، لیکن اس دن اگر کوئی اپنی شکایت درج کرانا چاہتا ہے تو وہ کرائے گا. یہ اسلام کی بھی تعلیمات ہیں اور جمہوریت کی بھی ہونی چاہیے. کیا پتہ ہو بھی، لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا. ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہالیڈے والے دن تو عدالتیں بھی بند ہوتی ہیں، پارلیمنٹ بھی بند ہوتا ہے، بیچارے فوجی کھڑے ہوتے ہیں. تو خیر چھٹی ان کو بھی ملتی ہے، لیکن وہ آگے پیچھے کرا کے مینج کر لیتے ہیں. تو میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اسلامی ممالک ہیں اور آپ اسلامی ممالک ہو کے خوش ہیں کہ آپ اسلام کے دائرے میں آتے ہیں، تو آپ اپنا انڈیپینڈنس ڈے یا خود مختاری ڈے یا آزادی، یوم آزادی کیوں اسلامی کیلنڈر سے نہیں مناتے، یا اپنی برتھ ڈے یا اپنی سالگرہ کیوں اسلامی کیلنڈر سے نہیں مناتے؟ آپ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں 31 دسمبر کی رات کو، جبکہ اسلام کے مطابق دن شروع ہوتا ہے سورج نکلنے سے نہیں، چاند نکلنے سے. ہماری تاریخ چینج ہوتی ہے کیونکہ ہم لونر کیلنڈر ہیں، چاند کو دیکھ کے تاریخ رکھتے ہیں، مہینہ گنتے ہیں. تو ہم برتھ ڈے بھی لیکن انگلش کیلنڈر سے مناتے ہیں، ہم اپنی یوم آزادی بھی اس میں مناتے ہیں، اور پھر بھی اسلام کا نام دیتے ہیں. بچہ بھی مسلمان ہے، سمجھ سے باہر ہے. اور فرقے واریت بھی اس چیز میں کچھ نہیں بولتی، چپ ہے، خاموش ہے. جھگڑا کس بات پہ فرقہ واریت کا؟ تیری نماز نہیں، تیری نماز نہیں، تیری نماز گئی، تیری نماز گئی. لیکن ایک حدیث ہے کہ جس نے جس مسجد میں نماز پڑھی اور اگر اس امام کے بارے میں ذرا سا بھی کینہ ہے تو اس کو چاہیے کہ دوسری مسجد میں جائے جس کے امام سے اس کا اتفاق ہو، نہیں تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی جس کے دل میں اس کی برائی ہو. اور اپنے گھر کی قریب مسجد میں جاؤ. سیدھے سیدھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جو اللہ کی عبادت کرا رہا اس سے ناراضگی یا بغض نہیں رکھو، یا دشمنی یا عداوت نہیں رکھو. تو لہذا ایز اے مشورہ پہلے ٹاپک کا یہی ہے کہ اپنا یوم آزادی جو ہے وہ آپ اسلامی کیلنڈر کے مطابق یا اسلامی مہینوں کے مطابق منائیے. جیسے پاکستان 27ویں شب کو بنا تو ہمیں 27ویں شب کو ہی یوم آزادی منانا چاہیے، تب جا کے دو قومی نظریے کی بات سمجھ میں آئے گی سب کے. اگر آپ
کہیں مثال کے طور پہ کہ بھائی ایک کرسی ہے، پلاسٹک کی ہے، اور ایک کرسی لکڑی کی ہے، اور آپ سے کہا جائے آپ کا سرپرست کہ جا کے کرسی پہ بیٹھو، اور اس سرپرست کے مطابق جو اس نے اصول بنائے ہوں وہ کرسی والے ہوں، لکڑی والے، تو آپ پلاسٹک میں بیٹھو گے یا کرسی پہ بیٹھو گے؟ یا اگر آپ پرائم منسٹر ہو اور صدارت کی کرسی بھی پڑی ہے، وزیر اعظم کی کرسی بھی پڑی ہے، تو آپ کون سی کرسی میں بیٹھو گے؟ ظاہر سی بات ہے نا، وزیر اعظم کی کرسی میں بیٹھو گے۔ تو جمعے کے دن آپ چھٹی کیوں نہیں رکھتے؟ آپ پیسہ کمانے کی خاطر، میں تو کہتا ہوں آپ لوگوں کو تو بہت نقصان ہوا اس بات سے جب سے آپ لوگوں نے جمعے کی چھٹی بند کی اور سنڈے کو شروع کی ہے۔ یہ تو عیسائیوں کو آپ نے تقویت بخش دی۔ آج $150 کا ہے۔ اگر آپ کی جمعے کی چھٹی ہوتی اس سے نقصان ہی انگریزوں کو تھا، سمجھے آپ؟ اب میں آتا ہوں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف، جو ہے ہجری کیلنڈر یا ہجری مہینہ، ہجری تاریخ، یا جسے کہتے ہیں کہ 12 مہینوں کے بارے میں، جیسے محرم سے شروع ہوتا ہے ہمارا۔ اب ایک حدیث ہے کہ تم یعنی کہ اہل بیت یعنی کہ مسلمان، اچھا جو اہل بیت ہے نا وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں، مومنوں کو خاص کر مومنوں کو کہیں گے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ یہ لوگ ابھی اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے۔ اور ایک درخت ہے جو میرے خیال سے شام کے کسی یعنی کہ اس طرف ہے، مدینے کے کونے میں، جہاں پہ کچھ لوگوں نے بیعت کی، تو ان کو بھی اہل بیت ہی کہا جاتا ہے۔ حضور کی آنکھ سے جو بیعت کرتا ہے یعنی کہ حضور کا جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اہل بیت ہے، اور وہ جس کو ہم اہل بیت سمجھتے ہیں نا وہ اہل بیت نہیں، وہ آل محمد ہے، یعنی خاندان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے آل عمران ہے، آل ہارون ہے، آل ابراہیم ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں پہ اہل بیت کا ذکر نہیں ہے، ورنہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پہ بھی سلامتی ہو، اہل بیت پہ بھی سلامتی ہو۔ یہ کیوں کہا کہ آل رسول پہ سلامتی ہو، آل محمد پہ سلامتی ہو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی آل ان پہ اور ان کے آل پہ ہوئی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام بھی حضور کے والد صاحب ہیں ایک طریقے سے۔ تو اب ہم کیا یہودیوں کی طریقوں پہ نہیں چل رہے ملوکیت کے تحت، انڈیپینڈنس ڈے کے مطابق؟ کیا ہم عیسائیوں کے طریقے پہ نہیں چل رہے سنڈے منا کے یا جنوری فروری بول کے؟ میرے خیال سے بات سمجھ میں آپ کے آ گئی ہوگی کہ ہم لوگ ٹوٹلی یہودی اور نصارہ کے حرکتوں میں چل رہے ہیں، اور حضور کی حدیث ہے کہ تم یہودی نصارہ کی نقل کرو گے، اور دوسری حدیث ہے کہ جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی، یعنی کہ اگر میں آسان لفظوں میں کہنا چاہوں اردو کی سمجھانے کے لیے، کہ اگر کوا چلے گا ہنس کی چال تو اپنی بھی بھول جائے گا، تو پہلے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تم کہتے ہو کہ مومن کو صرف وعدہ حور، مسلم آئین ہوا تو ملے کیسر و حور۔ تو خیر ہم کہتے ہیں کہ کہیں مسلم بھی تھے موجود، علامہ اقبال کی شاعری ہے، تو وہ تو معزز ہوئے اسلامی ہجری والے، حضور کے زمانے والے صحابی، صاحب قرآن ہو کے، تم خاک ہوئے تارک قرآن ہو کے۔ آج سیویوں کے ساحل پہ پڑے ہوئے قرآن،
اور یہاں پہ غوریوں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے بموں کو. یعنی کہ ایک مہدی کا لشکر آئے گا جو اصلی میں عربیوں سے زیادہ اچھا ہوگا. اب مہدی کو اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے کیا آرمی میں ایڈمیشن لینا پڑے گا؟ اور آپ کی آرمی میں تو قادیانی، سکھ، پتہ نہیں کون کون گھسے ہوئے ہیں. کیا آپ اسلامک فوج ہے بھی؟ آپ تو ملوکیت ہیں، وہ بھی کاٹ کھانے والے حاکم. اب آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب میں آتا ہوں اپنی تیسری بات کی طرف، یعنی کہ حج الوداع کی طرف. حضور نے صرف ایک حج کیا ہے، دو پہلے کرنے جا رہے تھے لیکن واپس آ گئے. تو دوسری بار جب گئے تو کر لیا. اور کیا ارشاد فرمایا خطبے میں کہ میں نے تمہارا دین تم تک پہنچا دیا. یہ نہیں بولا کہ اپنا دین، اپنے آپ کو شامل کر کے فرمایا کہ میں نے دین من و من نہ بڑھا کے نہ کم کر کے تمہیں پہنچا دیا. سب نے بولا ہاں یا رسول اللہ ہم نے پہنچا دیا. 1.25 صحابی تھے جو اس وقت حج کرنے بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے ارشاد فرمایا نہ عربی کو اجمی میں کوئی فوقیت ہے، نہ اجمی کو عربی میں کوئی فوقیت ہے، نہ مہاجر کو انصار میں، نہ غریب کو امیر میں، نہ کالے کو نہ گورے کو فوقیت ہے. سب برابر ہے، نہ غلام کو اور نہ آزاد کو. صحیح ہے. اب اس سے کیا تاثر ملتا ہے؟ یہ مین چیزیں حجۃ الوداع کی جو حضور نے ادا کیا. اور ایک اور حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا دین آج مکمل کر دیا، تو یہودیوں کی ایک جماعت آئی. اس نے کہا یا رسول مسلمانوں کے نبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ وہ آخری امت مجھے دے دے، تو اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم آج عید کا دن رکھتے. لیکن حضور نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ اس کو عید کا دن رکھو. اور 27ویں شب کیا ہے؟ اسلام قرآن کی نزول کا، اور جسے کہتے ہیں ختم قرآن تو نہیں بول سکتے لیکن مکمل ہو گیا تھا قرآن یہ آیت کے مطابق. خیر باقی جو 4 کل ہیں وہ بالخصوص حضور اور اللہ کے لیے نازل ہوئے ہیں. جسے کہتے ہیں آپ کلمہ، اللہ کی شجرہ، صفت، حضور کی صداقت، امامت، نبوت، اور انہوں نے جو سہا. آپ چاروں کل پڑھ لیں. جیسے جادو ہوا حضور پہ، یا جسے کہتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، مجھے میرا دین مبارک ہو. تو یہ چاروں کل میں آپ کو مل جائیں گی باتیں. اللہ کا شجرہ بھی مل جائے گا. اللہ کا شجرہ ہے ہی نہیں تو کوئی ملے گا کہاں سے؟ لیکن اللہ نے پھر بھی سوال کرنے پہ، مشرکینوں کے، یہودیوں کے کہنے پہ تو بتا دیا کہ سورہ اخلاص آ گئی. ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں اپنے چوتھے ٹاپک کی طرف، یمن میں. اب یمن میں حالات کشیدہ ہیں، لیکن ایک خاموشی طاری ہے. جیسے جو حج قریب آتا جا رہا ہے خاموشی بڑھتی جا رہی ہے. میڈیا نے دکھانا نہیں ہے، کسی اور ملک کا لینا دینا یمن میں ہے نہیں. صرف پریشانی سعودیہ کو اس لیے ہے کیونکہ ان کے اب بارڈر ملتا ہے. جیسے انڈیا کو پاکستان کو پریشانی انڈیا سے ہے.
جیسے انڈیا آنکھیں دکھا رہا ہے امریکہ کو کہ بھئی پاکستان اور ہمارا میٹر ہے، بیچ میں کوئی نہ بولے. تو اس طرح سعودیہ بھی یہی بول رہا ہے کہ یمن اور ہمارا میٹر ہے، لیکن اس نے پھر بھی اسلامک ملٹری الائنس بنا ہی دیا کہ بھئی سعودیہ تو چلو ہمارا ہے، لیکن مکہ مدینہ تو سب کا ہے نا. تو ایک ہو امت پر حرم کی پاسبانی کے لیے، روزے مبارک کے لیے. اب یمن میں کون کون لوگ متحرک ہیں؟ 4 لوگوں پہ شک جا رہا ہے، اور 4 لوگوں کے مخالف یا 5 لوگوں کے مخالف جنگ جاری ہے. پہلا وہ جو ہوتیس ہیں باغی، دوسرا وہ جو شیعہ ہیں حزب اللہ، تیسرا وہ جو انصار اللہ ہیں یعنی کہ قادیانی وہاں تک پہنچ گئے، اور چوتھا ہے بریلوی فیکٹر جو 12 ربیع الاول منا رہے تھے وہ بڑے زور و شور سے، جن کی سعودی عرب کے سے نہیں بنتی لیکن یمن سے بن جاتی ہے، جن کی مکہ مدینہ کے امام سے نہیں بنتی لیکن مکہ مدینہ سے بن جاتی ہے. عجیب تضاد ہے. پانچواں القاعدہ، یا القاعدہ ہی کہیں گے، کالے جھنڈے. تو یہ سارا مدعا ہے. تو اب اس حج میں بہت تھریڈ ہیں. سعودیہ نے امریکہ کو بلا لیا سیکیورٹی کے لیے کہ بھائی آپ اپنی طریقے سے کلیریفیکیشن کرو کہ کون مسلح ہو کے آ رہا ہے، یا کون کس نیشن سے تعلق رکھتا ہے. ڈی این اے ملا ملو کے شناختی کارڈ کے ذریعے فٹافٹ پتہ لگاؤ کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، صرف یمن کے میٹر کے لیے اور ایران کے لیے، اور تھوڑا بہت کہہ لیں گے پاکستان سے بھی. باقی کسی پہ بھی پابندی نہیں ہے سوائے لادینیوں کے، جیسے قادیانی. یہ قادیانی لادینی ہے، شیعہ لادینی ہے، انہوں نے دین گھڑ لیا ہے، چند پیسوں کے عوض آیتوں کو بدل ڈالا ہے. صحیح ہے. تو یمن کے اب میں خاص کر بریلوی حضرات اور کچھ اہل سنت سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے دل میں امام کعبہ یا امام مدینہ کے لیے بغض ہے تو پھر آپ مت جائیں، آپ یہیں قربانی کر لیں، آپ کی وہاں پہ قبول نہیں ہوگی. آپ کی خود کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اور جو سیاطہ ہے جس میں سے ضعیف حدیثیں نکال دی گئی ہیں، تو ان کو کس نے اختیار دیا تھا ضعیف حدیثوں کو نکالنے کا، جب محدثین نے لکھتے ہوئے نہیں نکالی، بھلے کچھ بھی اس کا اشارہ دیا ہو کہ کس طرح کی سے ضعیف ہے، لیکن لکھی تو صحیح. بات اچھی ہوگی تبھی تو مانی گئی، ورنہ محدثین ایسے تھے کہ ایک تو پتہ نہیں کون سے وہ مسلم تھے یا وہ تھے کوئی محدثین، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس حدیثیں پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو گھاس کھلا رہا ہے لیکن باندھنا چاہ رہا ہے، اور گھوڑا چل نہیں رہا، تو وہ گھاس کے بہانے اس کو لا رہا ہے دکھا دکھا کے کہ وہ چلے. تو اس نے بولا جو جانوروں سے جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ انسان کے بارے میں کتنا جھوٹ بولے گا، اس کی حدیث لینی نہیں ہے. تو ضعیف حدیثوں کو بھی ماننا لازم و ملزوم ہے. صحیح. اب رہ گیا پانچویں بات، نعت. دیکھو کل ہی ایک چاند دیکھنے سے پہلے 2019 کا حج الوداع کا، حج الوداع کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم تو ہر حج کو حج الوداع ہی سمجھتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کے کالے گورے میں فرق نہیں کرنا، عربی عجمی میں فرق نہیں کرنا، فلانا فرق نہیں کرنا ہے کہ حج کس طرح کرنا ہے. تو ذی الحج کے موقع پہ تو اب یہ کہنے کا مقصد ہے کہ
آپ لوگ خدارا نعت ایسی چیز ہے جو ضعیف حدیثوں میں آتی ہے، جس کی کوئی، بلکہ ایک دو حدیثیں ایسی میں آپ کو سناتا ہوں، شاید آپ نے سنی بھی نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو بچوں کو ہاتھ پکڑ کے حضرت عائشہ کے گھر میں لائے اور کہا عائشہ یہ پوئٹری یعنی کہ غزل پڑھ رہی تھی، اور یہ صحیح ہے کیونکہ یہ ہماری آئیڈینٹی بیان کر رہی تھی، ہماری تاریخ بیان کر رہی تھی، جیسے طلال بدرو علینا من سنیات الوداع۔ حضور نے جی ڈب بجانے کو، نعتیں پڑھنے کو منع نہیں کیا، یہ ناز نہیں تو اور کیا ہے؟ طلال بدرو علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ حضور کی تعریف ہی تو ہے۔ تو پہلے دینی سے جب اسلام میں نعت داخل ہو گئی ہے تو آپ اور میں کو، ہاں اب اس کے تحت فرقے واریت میں لڑنا یہ اپنی من گھڑت باتیں ہیں۔ یہ سیم اسی طرح باتیں ہیں جس طرح حضور کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اور حضور مہدی کا نام حضور کے نام کے مطابق ہوگا، اور ہم آگے سے گھڑ دیتے ہیں کہ محمد یا احمد ہوگا، جبکہ 99 نام حضور کے اور بقول حضور کے میرے 5 نام ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ 5 ناموں میں سے کوئی بھی نام نہیں ہوگا، ان کا لقب ہوگا ابو قاسم، کیونکہ ان کے بیٹے کا نام قاسم ہوگا، اور ایک اور طریقے سے بھی ان کے نام کے ساتھ مشابہ ہوگا، کیونکہ ان کا نام کسی رسول کے نام کے مشابہ کا ہوگا کہ وہ دکھنے میں بنی اسرائیل کی طرح ہوگا، درمیانہ قد، سرخ و سفید رنگت والا، اور جو خلیفہ ہوگا میری اہل بیت میں سے۔ وہ اہل بیت کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ آل رسول کا مطلب ہے کہ رسول کی بات جو ہے، لیکن جب مہدی کا ذکر آتا ہے تو حضور حسین سے شروع ہوتے ہیں اور اپنے اوپر ختم کرتے ہیں، ورنہ اگر آل رسول کی بات ہوتی، کیونکہ اہل بیت تو پھر بہت سارے ایسے قرآن کی آیت ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کلام اللہ پڑھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، جیسے ابو طالب ہیں، اگر مشرکین میں بات کروں تو دل میں تو ایمان تھا ان کے۔ ایک دن جہنم میں پیر کی دن ابو جہل کو بھی سزا روک دی جائے گی جب اس نے حضور کی پیدائش پہ انگلی اشارے سے کر کے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ اس دن وہ انگلی چوسے گا اور اس کا سارا درد ختم ہو جائے گا، ایک دن سکون مل جائے گا۔ تو یہ تو ان کا مقام ہے ہمارے حضور کا۔ تو پھر حضور کو ایک اور حدیث بیان کرتا چلوں کہ حضور نے کہا ایک صحابی سے، صحابی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، تو کہا کہ یہ شعر سناؤ، اللہ باقی من کل فانی۔ مجھے اس شعر سے بہت پیار ہے، کیونکہ یہ شعر حقیقت میں مبنی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ شاعروں کی پیروی نہ کرو، وہ ہر وادی میں ٹکر مارتے ہیں۔ لیکن اگر آپ حضور کے بارے میں بھی، کل ہی ایک میں بتا رہا تھا کہ چاند دیکھنے سے پہلے ایک نعت خواں کا انتقال ہوا ہے، اس کا ایک اشعار ہے، اس کی ایک نعت کا کہ اپنے نبی کو خدا نہ جانو مگر خدا سے جدا نہ جانو، کہ اہل ایمان کا ہے یہ عقیدہ، خدا خدا ہے نبی نبی ہے۔ اور ایک اور اشعار ہے کہ وہ خدا نہیں با خدا نہیں مگر وہ خدا سے جدا نہیں۔ صحیح ہے؟ تو یہ قرآن، یہ نعتوں کی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہے کیا اور وہ کیا نہیں، یہ عشق رسول کی بات ہے۔ تو خلاف معشوق نہ کچھ ہوا ہے اور نہ کوئی عاشق ناکام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔
تو حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا ہی نہیں کرتے جو یاد محمد سے دل کو بہلایا ہی نہیں کرتے. تو نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو خیر، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ پانچوں باتیں میں نے آپ کو بتائیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے بھائی میں کون ہو سکتا ہوں، لیکن میں اگر بولوں کہ میرا یہ بولنا بہت ضروری ہے، تو آپ لوگوں کو اس میں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو اپنی بات نہیں بتا رہا، یا میں اپنی ایکسپرٹیز نہیں بتا رہا، میں اپنی کوالٹی نہیں بتا رہا. میں آپ کو قرآن اور سنت اور دین اسلام کے حقائق بیان کر رہا ہوں، جس کی مخالفت میں فرقے واریت جنم لیتی ہے اور ملوکیت کا دور ہے، کاٹ کھانے والے حاکم ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ولی اللہ بھی اس دور میں حاکم بن جائے گا تو وہ بھی صحیح عمل نہیں کر سکتا، اس کو مجبور کیا جائے گا. صحیح ہے. تو آج کون ہے جو خلافت کی بات کرتا ہے؟ وہ دہشت گرد کہلاتا ہے. کون ہے جو جہاد کی بات کرتا ہے؟ وہ دہشت گرد کہلاتا ہے. آپ جہاد کا صحیح تصور ہی نہیں پیش کر سکے. جہاد کا مطلب تو یہی ہے کہ تلوار، پیسہ، علم، نفس. لیکن ہم نے کیا کہا کہ جب وہ بم مارے ڈرون، وہ ایکٹنگ کر کے کوئی چیز کریٹ کریں اور اس کے بدلے وہ جہاد ہی تو کر رہے ہوتے ہیں. اور کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آج تو ہم آزاد ہیں پاکستان میں، سعودیہ بھی آزاد ہے، لیکن پاکستان میں جب انگریزوں کی حکومت تھی تو کیا ہم آزاد تھے؟ تو ملحمہ تو بہت پہلے ہی شروع ہو گئی تھی جب برٹش حکومت تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے شمار حدیثیں بھی ملتی ہیں ہند سے کہ سندھ کی خرابی، ہند کی خرابی، ہند کی خرابی چین کی خرابی. اور محمد بن قاسم آتا ہے. اب یہ دیکھیے حضور کے طائف کے بچوں کو چھوڑنا، ورنہ فرشتے آ گئے تھے کہ حضور آپ حکم کیجئے، ابھی ہم اس بستی کو، طائف کو الٹ دے پلٹ دیتے ہیں. حضور نے کہا نہیں، ان کو چھوڑ دو، تاکہ کیا پتہ ان کی نسل سے کوئی ہو جو اسلام پہ چلے. تو دیکھو محمد بن قاسم کو، وہ طائف سے کا ہی رہنے والا تھا. تو ایک آخری حدیث پیش کروں گا اختلافات ختم کرنے کے لیے. عربیوں کو بھی سوچنی چاہیے کہ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم عربیوں کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہے، لیکن محبت صرف اس لیے رکھتے ہیں عربیوں سے. ایک تو وہ ہمارے مسلمان بھائی تو ہیں، لیکن ایک حدیث ہے کہ اہل عرب سے 3 باتوں سے محبت کرو. ایک تو میں عربی میں ہوں، بولتا ہوں، میں عربی ہوں. دوسرا قرآن عربی میں ہے. تیسرا اہل جنت کی زبان عربی میں ہے. اور اگر میں اس حدیث کا مفہوم طویل کر دوں تو قبر میں بھی سوال ما ربو کا ما دینو کا عربی میں ہی ہوگا، بھلے وہ کوئی سی بھی قوم کا ہو، وہ عربی میں ہی جواب دے گا. تو 5 نام مہدی کے نہیں ہو سکتے: احمد، محمد، شافی، حاشر اور عاقب، یا ماہی کہہ لو اگر حاشر ہٹا دو. یا خیر، جس طرح عیسیٰ کا لقب ہے کہ کلمت اللہ، روح اللہ، رسول اللہ، عبداللہ اور
جب وہ مہدی بنیں گے خلافت میں آئیں گے تو خلافت اللہ. اگر عبداللہ تو سب ہیں تو خضر اللہ گنبد خضرا میں وہ مدفن ہوں گے. خضر مبارک میں تو خضر بھی وہی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو آپ سے ابھی بات کر رہے ہیں. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. حج کو پرسکون طور پہ ادا کیجیے گا. قربانی کا خاص خیال رکھیے گا، ویسی مہنگائی بہت ہے. اور کم سے کم خون خرابے سے بچیے گا، کیونکہ یہ محرم کی طرح احتراماً مہینہ ہے، 4 مہینوں میں آتا ہے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ حافظ.